ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین. اما بعد، میرے عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں اور سننے والی خواتین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم بفضل تعالی احکام حج و عمرہ کے بیان کی ابتدا کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اپنے احکام کے مطابق اپنی عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت اور زمانہ جب ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی بنیادوں کی نشاندہی کر دی کہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھنا، طواف کرنے، قیام کرنے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اور لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو. وہ تمہاری طرف یعنی حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے دور دراز کے مقام سے پیدل اور ان اونٹنیوں پہ بھی سوار چلے آئیں گے جو سفر کی تکان کی باعث دبلی ہو گئی ہیں، تاکہ وہ یہاں آ کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حج میں ہم نے ان کے لیے کیسے کیسے منافع رکھے ہیں، اور اللہ کا نام گنتی کے چند دنوں میں ان جانوروں پہ پڑھیں جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، ان کا گوشت وہ خود بھی کھائیں اور محتاج فقیر کو بھی کھلائیں. اس کے بعد وہ اپنا میل وغیرہ دور کریں اور حج یا عمرہ جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں پوری کریں، پھر عظیم متبرک اور قدیم گھر کا طواف کریں. میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 تا 29 میں ہم نے سنا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے اردو زبان میں ترجمہ آیا، جس سے ہمارے سامنے چند مضامین اور چند موضوعات آ رہے ہیں. پہلے یہ کہ بیت اللہ شریف کی تاریخ اور عظمت، دوسری بات یہ کہ ندائے حج، اور پھر حج کے فوائد، اور آخر میں حج کے اعمال کی طرف اشارے ہمیں ملتے ہیں. ان مضامین پہ ہم آج گفتگو ارادہ رکھتے ہیں، بالخصوص حج کے اعمال، جس پہ تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی ہوگا. سب سے پہلی بات جو یہاں آئی ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعریف اور عظمت، اور اس انداز سے آئی کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
کلمہ بوا یہاں آیا، اس کے معنی یہ ہیں کسی کو ٹھکانہ یا رہنے کا مکان وغیرہ دینا۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام یعنی بیت اللہ شریف کا ٹھکانہ دیا، بتایا، جہاں اس وقت ہمارے سامنے عظیم عمارت موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں آباد نہ تھے، بلکہ جیسا کہ دوسری روایت سے بات ہمیں ملتی ہے ملک شام سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ بیت اللہ کی عمارت پہلے موجود تھی۔ اس کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 69 کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو بات اور کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں یہ بات فرمائی گئی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر یقیناً جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے، اور برکتوں والا ہے دنیا والوں کے لیے، اور یہ کہ مرکز ہدایت ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا عبادت خانہ، مقام، مقر خانہ کعبہ ہے۔ امام بیہقی کی روایت کا حوالہ اس موقع پہ بہت ہی اہم ہوگا، اور وہ حوالہ ان کی مشہور کتاب دلائل النبوہ میں ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تو اس کے بعد سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے لیے ایک عبادت کا مقام تعمیر کرو، یعنی خانہ کعبہ۔ جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے، جب وہ عمارت تعمیر کر چکے تو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ آپ اس کا طواف کریں۔ طواف جب ختم کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر یہ ہے جو بنا ہے اس کو ارض پہ، اور سب سے پہلے آپ لوگ ہو طواف کرنے والے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنی عبادت کی غرض سے یہ تعمیر کروایا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں اور معارف القرآن میں بات ہے۔ بعض دوسری روایت میں ملتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تعمیر سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔ طوفان نوح میں یہ عمارت گر گئی، اس کے نشانات تک مٹ گئے، لیکن بنیادیں باقی تھیں، جس پر دوبارہ تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت 127 اور 128 میں انداز میں ملتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ پورا کا پورا منظر رکھ رہے ہیں قرآن پاک۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تو وہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے کہ تو ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا، اور ہماری اولادوں میں ایک فرمان بردار امت اٹھا، ہمیں اپنی عبادت اور قربانی کے طریقے سکھانا، اور ہماری طرف نظر کرم سے رجوع فرما کہ بے شک تو ہی سب سے بہتر بندوں کی طرف رجوع فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کے قیام کا مقصد فرمانبردار امت بنانا اور عبادت کے صحیح طریقے سکھانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ایک طویل عرصے تک باقی رہی، اور اس کے بعد منظم ہوئی تو قبیلے جرہم کی ایک جماعت نے اسے دوبارہ بنایا۔ پھر ایک عرصے کے بعد یہ عمارت گر گئی تو قبیلے عمالقہ نے بنائی اس کو۔ اس کے بعد چوتھی بار یہ عمارت پھر کمزور ہوئی تو قریش کے قبیلے نے تعمیر کی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ نوجوان ہیں اور ابھی کار نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں۔ یہ وہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ سے وہ قبیلے آپس میں کچھ تو خون سے بچ گئے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ قریش نے جب یہ عمارت تعمیر کی تو اس میں انہوں نے 3 تبدیلیں کی کسی وجہ سے۔ ایک تو یہ کچھ حصے کو خالی چھوڑ دیا جو اب حتیم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیم دائرہ نما ایک دیوار ہے 1 میٹر کی اونچی، یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، یہ زمین، یہ جگہ جو ہے۔
اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ اس کے دو دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف جو اب موجود ہے اور دوسرا مغرب کی رخ پر تھا، وہ بند کر دیا۔ تیسری تبدیلی یہ کی انہوں نے اس کی دہلیز دروازے کی اونچی کر دی تاکہ عام آدمی داخل نہ ہو سکے۔ اس کا ثبوت ہمیں ایک اور حدیث شریف سے ملتا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کی طرز تعمیر اسی انداز پہ لے آؤں جس انداز پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن مجھے نو مسلم اور ناواقف مسلمانوں کی غلط فہمی کا خوف ہے، اس لیے میں اسی حال میں چھوڑتا ہوں۔ ایک عرصے کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اقتدار ملا مکہ مکرمہ میں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عزیز بھانجے، انہوں نے اس کی تعمیر اسی انداز پہ کر دی جس انداز پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد حجاج بن یوسف نے جب مکہ مکرمہ میں حملہ کیا اور اس حملے میں شہید ہو گئے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ یہ جو تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہے، ہم اس کو اس حال میں نہ چھوڑیں، ان کا نام آگے نہ چلے، اور منظم کر کے اس کی طرز تعمیر اسی انداز پہ لے آیا جس انداز پہ قریش نے کی تھی۔ پھر زمانہ گزرتا ہے اور سلاطین مسلمان بادشاہ اس بات کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور خواہش ظاہر کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس کی طرز تعمیر اسی انداز پہ لے آئیں جس انداز پہ رسول اکرم کی خواہش تھی اور قریش نے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی قریش نے تبدیلی کی تھی، اس تبدیلی کو ہم ختم کر دیں۔ تو اس وقت کے امام سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب یہ نہ کرنا، ورنہ یہ آنے والے بادشاہ یہ کھیل بنا لیں گے اور اس میں دخل اندازی کرتے رہیں گے اور یہ بڑے فتنے کا باعث ہوگا۔ تو اس وقت یہ فتویٰ علماء امت نے قبول کیا اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ تو اس وقت ہمارے سامنے جو خانہ کعبہ کی طرز تعمیر ہے یہ وہ ہے جو قریش نے 3 تبدیلیوں کے ساتھ کی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ظاہر ہے اس کے بیان کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقر توحید سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک باقی رکھا، ہمیں اور آپ کو آج دعوت فکر دے رہا ہے کہ دین اسلام سارے عالم کے لیے، یہ دین اسلام سارے انبیاء وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور دنیا میں قائم اور نافذ رہنے کے لیے آیا، اور یہ خیر کا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا یہاں آ کر اس مقصد کو یاد کرے اور پھر واپس جا کے وہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کرے، اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تشرک بھی شیء، کہ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اصل میں یہ خطاب تو براہ راست ابراہیم علیہ السلام سے ہے، لیکن حقیقت میں کفار قریش، یہود اور نصارہ سے بات کی جا رہی ہے اور آنے والے زمانوں کو بتایا جا رہا ہے، آنے والے زمانے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں پسند کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بہت دور تھے، قرآن خود گواہ ہے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آل عمران کی آیت نمبر 67 کے کلمات ہیں، 67 کے آگے بات آ رہی ہے، وطاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا، یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں بڑی حکمت سے واضح انداز میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ مقدس مقام ہر نوع کی نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے، یہاں عبادت کی غرض سے آنے والوں کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی جانی چاہیے۔ یہی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا صاف و پاک و طاہر ہے اور ہر قسم کی سہولتیں یہاں مہیا کی جا رہی ہیں، یہ فرمان الہی کے مطابق۔ پھر دوسرا بڑا مضمون جو یہاں آیا وہ آپ نے سنا وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ بات کیا ہے آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں، ترجمہ ایک بار پھر آپ کو پیش ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اذن عام کر دیجئے، اعلان عام کر دیجئے۔ اس مقام پہ بالخصوص امت مسلمہ اور پوری بنی نوع انسان بالعموم ان کے لیے دعوت الہی، دعوت اللہ، اتحاد و اخوت، اجتماعیت کا پیغام ہے، یہ پیغام دے رہا ہے یہ قرآن کے مقام۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں یہاں علامہ ابن کثیر کے حوالے سے اور دیگر مفسرین کرام کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور یہ تعمیر مکمل کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اصل مقصد کو بتایا اور انہیں حکم دیا کہ واذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اذن عام کر دیجئے، یعنی اعلان عام کر دیجئے، یعنی حج کی دعوت دیجئے ان لوگوں میں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ حکم سننے کے بعد اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، تو سوچتے ہیں کہ یہ پیغام تو ساری انسانیت کے لیے ہے، میں کس کو بلاؤں، کس کو پکاروں، اور یہ میری پکار کہاں تک جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ابراہیم یا ابراہیم نادی وعلین البلاغ، ابراہیم علیہ السلام آپ ندا بلند کرنے والے بنیے، یہ پکار دیجئے، پہنچانا اس ندا کا یہ ہمارا کام ہے۔ تو دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی سمع و اطاعت میں اس ندا کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس جسے ہم اب مقام ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ صفا کی پہاڑی پہ یا جبل ابو قویس اونچی پہاڑی تھی، شاید اب اس کے نشانات موجود نہ ہوں، وہاں کھڑے ہو گئے اور پکار دینے کے لیے، اذان بلند کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے جس طرح کہ ہمارے مؤذن بھائی یہ شہادت کی انگلی کانوں میں رکھ کے بلند آواز سے اذان دیتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے دائیں، اپنے سامنے، اپنے بائیں اس انداز میں ندا بلند کی، یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوا، اے لوگو تمہارے رب نے اس گھر کو اختیار کیا ہے تو بس اس گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ معارف قرآن میں مولانا محمد شفیع مفتی اعظم گزرے ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوں، یہ واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے استطاعت کے مطابق اس ندا کو بلند کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے، تصور میں لائیے وہ زمانہ، پہاڑ ہے، ریتیلا بیابان میدان ہے، وہاں ٹیلے ہیں، کوئی انسان سننے والا نہیں ہے، ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے والا بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں تک گئی ہوگی، کتنی دور گئی ہوگی؟ انہوں نے تو اپنی استطاعت و قدرت اور اپنے تمام صلاحیتوں کے مطابق اللہ کی ندا کو بلند کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو بڑے کار لاتے ہوئے اس ندا کو پورے عالم میں پہنچا دیا، ذرے ذرے کو سنا دیا، جو زندہ تھے انہوں نے سنا، جو پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے سنا، جو اس دنیا میں نہیں تھے انہوں نے سنا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے اس ندا کو سنا اور اس کے نصیب میں مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کی سعادت لکھی تھی، اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے رب میں حاضر ہوں، میرا حاضر ہوں تیری خدمت کے لیے۔ یہاں تک تو علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر قرآن میں یہ بات لکھتے ہیں، دوسری روایتوں میں یہ بات ہے کہ جتنی بار جس نے حج کرنا تھا اس نے اتنی بار ہی کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ ہے واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آئیے ذرا ہم ایک بڑی حقیقت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی انداز، بہت ہی حکمت کے انداز سے ایک بات آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج کی تلبیہ، حج شروع ہوتا ہے تلبیہ سے، اور تلبیہ کلمات ہم یاد کر لیتے ہیں، کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور شکر اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور بادشاہت بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہم نے تلبیہ سنا، اور حج میں آپ دیکھتے ہیں یہی ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ اس تعلق سے جو بات انہوں نے فرمائی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ ندا اصل میں ندائے، یہ تلبیہ ندائے ابراہیمی کا جواب ہے کہ ادھر ندا بلند ہوئی ہو، حالانکہ وہ 4,500 سال پہلے پکار ہوئی تھی، ادھر میں نے پکار سنی ہے، چشم تصور و منظر لے آئیے، اور ادھر میں پکار جواب دے رہا ہوں لبیک اللہم لبیک۔ فاصلہ ختم ہو گیا، راستے طے ہو گئے، اور آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بر صغیر کے مشہور دائی قرآن، مفسر قرآن، مفکر دین کے دائی، وہ لکھتے ہیں اس موضوع کے تحت، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آج ایک عازم حج کا تلبیہ پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا تعلق سچی اور خالص اللہ کی بندگی کی اس تحریک سے جو گیا ہے جو تقریباً 4,500 سال قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام نے چلائی تھی، اور وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تا وقت موجود ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ میں جب لبیک کہتا ہوں، لبیک اللہم لبیک، تو میرا تعلق ملت ابراہیم سے خود بخود جڑ گیا ہے، میں وہ اجتماعیت میں خود بخود داخل ہو گیا ہوں۔ اصل میں تلبیہ کے معنی یہی ہے، لغتاً معنی یہی ہے کسی کی دعوت کو قبول کرنا، سننا اور عملاً اس کے لیے حاضر ہو جانا، یہ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک تلبیہ پڑھنے والا مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور وہ دعوت قبول کر رہا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ میں قولاً و عملاً مکمل فرمانبرداری کے لیے حاضر ہو رہا ہو۔ اصل میں یہی حج کا پیغام ہے، حج کی تربیت یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ندائے حج کا حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بشارتیں بھی دی اور یہ بتایا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ یہ ندا تو آپ نے بلند کر دی ہے اور بظاہر آپ کو کوئی اس وقت انسان نظر نہیں آ رہا، لیکن دور دراز کے مقام سے پیدل بھی اور ان اونٹیوں پہ سوار چلے آئیں گے جو سفر کے تکان کی باعث دبلی ہو گئی ہیں۔ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بات ہے، واضح انداز میں بات ہے، آج دنیا نے دیکھا، نہ صرف مسلمان، غیر مسلم پورا عالم دیکھتا ہے، پوری دنیا سے لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں مسلمان، حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے یہیں آ رہے ہیں، یہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس بات کو آپ تسلیم کریں گے کہ ایک مسلمان نماز ترک کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، روزے بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا موجود ہے اور موجود رہے گی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ایک بار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا گھر آ کے دیکھ لوں، تیرے نبی کے روزے پہ میں حاضری دے دوں۔ یہ وہی ہے یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ ہم آپ دیکھتے ہیں چند دنوں میں یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے دنیا کے مختلف حصوں سے اور حج بیت اللہ عظیم عبادت یہاں ادا کریں گے۔ خاص مقام ہے، خاص زمانہ ہے اس کا۔ کیوں؟ آخر فرمایا لیشهدوا منافع لهم، تاکہ وہ یہاں کے دیکھیں اپنے اس آنکھوں سے جو ہم نے ظاہری آنکھیں ان کو دی ہوئی ہیں، حج میں ہم نے کیا کیا منافع رکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، ہم اور آپ اس بات کو محسوس کریں یا نہ کریں، حج کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں، برکات ہیں، انعامات ہیں، رحمتیں ہیں۔ کاش ہم ان کا فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچائیں۔ آئیے ذرا اس موضوع پر تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور میں چند احادیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات رکھتا ہوں کہ حج کے کیسے کیسے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث شریف آ رہی ہے جس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ افضل عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج بیت اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ درود و سلام ہو، امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اعمال افضل؟ قال الایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال ثم ماذا؟ قال ثم الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیا گیا کہ افضل اعمال یہ عبادت کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان صدق دل سے معلوم کیا گیا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا افضل عمل ہے، آپ نے فرمایا جہاد، اللہ کے راہ میں جہاد، فی سبیل اللہ جہاد معلوم کیا گیا۔ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ اور حج مبرور کے معنی وہ ہیں وہ حج جس میں کوئی ذرہ برابر خطا، گناہ اور نافرمانی تک نہ ہو۔ ایک اور حدیث شریف ہمیں اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ حج میں کتنا اجر ہے۔ فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے۔ ایک عمرہ جب کرتا ہے اور جب دوسرا عمرہ کرتا ہے وہ شخص، تو اس کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے وہ عمرہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے نہیں۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ گناہوں کی مغفرت، امام بخاری کی روایت ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی اس نے بےہودہ بات نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، نافرمانی سے سرزد نہ ہوئی، آخر کیسے یہ ممکن ہے؟ جبھی ممکن ہے جب اس کی آپ مشق کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ وقت پڑنے پر آپ کہیں گے کہ ہم نافرمانی سے بچ جائیں گے اور آپ نہ بچیں، ممکن نہیں ہے۔
تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے بطن سے آج پیدا ہوا ہے. یہ واضح کر رہی ہے حدیث شریف آج ہمارے سامنے، اور یہ ترغیب بھی دلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر رہی ہے کہ حج وہ عملی عبادت ہے کہ جس میں ذرہ برابر نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کلام اللہ بھی واضح ہے اس تعلق سے. وہ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کلمات ہیں کہ حج کے مہینے معروف معلوم، اس کا بیان ابھی آئے گا. جو کوئی اس میں حج کا احرام باندھ لے تو اس پہ لازم ہے وہ نہ کوئی بےہودہ بات کرے، نہ کوئی فسق و فجور کی بات کرے، نہ جھگڑے کی بات کرے. 3 کلمے یہاں ہیں، ایک رفث اور دوسرا فسوق اور تیسرا جدال. اگر دیکھیے رفث کیا معنی دیتا ہے، وہ جامع کلمہ، اس میں تمام بےہودہ حرکات شامل ہیں، گندی بات، بری کلام، بد کلامی. اور دوسرا کلمہ فسوق، ہر قسم کی بدفعلی، نافرمانی، بدعہدی، خلافی شرع بات اس میں داخل ہے. دیکھیے اگر حج میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ حج میں نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جدال، جھگڑا، فساد، بدامنی پھیلانا، مارنا، پیٹنا، فضول بحث، وقت کو ضائع کرنا، ایذا رسانی، دوسروں کو ناراض کرنا، ایسے کام کرنا جس میں ناراض ہو جائیں، بحث مباحثے کرنا، یہ حج میں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حج ایسی عملی عبادت ہے جس میں کامل بندگی ہونی چاہیے. آئیے اس تعلق سے ہمارے سامنے 31 حوالہ آ رہا ہے حج کے فائدے کے تعلق سے. حاجی وفود ہیں اللہ کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. اللہ کے وفود ہیں یہ جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے، درجہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ ایک عظیم فائدہ ہے. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ حج کا احرام باندھنے کے بعد کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہمیں اصل میں اپنی قدر نہیں ہے، وہ عملی عبادت کی قدر نہیں ہے جس کے لیے ہم نے گھر سے نیت کر کے یہ کچھ کیا ہے، یہ جتن کیے ہیں. اس تعلق سے آئیے ایک اور حدیث شریف آ رہی ہے کہ حاجی کے لیے مال خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے. سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700 ضعف. امام احمد کی روایت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی حج میں خرچ کرنا ایسا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اور حج میں خرچ کرے گا اس کے لیے بدلہ کیا ہے؟ 1 درہم 700 گنے، 700 درہم کے برابر اس کا اجر پائے گا وہ، یعنی اس کو ملے گا. آپ نے غور فرمایا کہ حج کے فوائد میں ہمارے سامنے کتنی باتیں معلوم ہیں؟ آئیے 5ہی بات کس انداز سے آ رہی ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص حج پہ روانہ ہوا اور اس کی موت راستے میں واقع ہو گئی، حج نہیں کر سکا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو مر گیا، اس نے حج نہیں کیا. سید الاولین والآخرین نے فرمایا اگر خلوص نیت سے نکلا تھا تو اس کے لیے حج کا اجر ہے تا قیام قیامت، اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ حج آتے رہیں گے. یہی عمرہ کرنے والے کے لیے اجر، اور یہی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور راستے میں وفات ہو گئی، شہید ہو گیا، جب تک کہ جہاد ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا. یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئیں. اور آئیے خواتین کرام کے تعلق سے ایک بات ہم سنتے چلیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتی ہیں کہ جہاد میں بہت بڑا اجر ہے تو کیوں نہ ہم جہاد کریں. آپ نے فرمایا خواتین کے لیے جہاد حج مبرور ہے، اور حج مبرور کے معنی ہم جان چکے ہیں، وہ حج جس میں ذرہ برابر نافرمانی نہ ہو. تو خواتین کے لیے بھی اس میں بہت عظیم اجر ہے. اور پھر حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، حج بیت اللہ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر نوع کی عبادت و بندگی شامل. اللہ کی محبت کی خاطر گھر و بار، عزیز و اقربا، اپنے ملک، اپنی جائیداد و آرام کو چھوڑنا، سفر کی صعوبتیں، مشکلیں جھیلنا، مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ کا مسافر بن جانا، طرح طرح کے مناسک حج ادا کرنا، کہیں مینا میں پڑاؤ ہے، پھر عرفات میں جانا ہے، یہ ہے اور وہ ہے. یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بندہ مخلص ہے رب کے لیے اور وہ ہجرت کا اور جہاد کا اجر بھی پا رہا ہے. آج تک جتنی بھی قسم کی ممکن عبادات انسانوں نے کسی معبود کے لیے پیش کی ہیں، حج بیت اللہ وہ سب جمع کر رہا ہے ایک مسلمان کے لیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے اعمال اور افعال میں اتحاد و محبت کا سبق، نظم و ضبط ہے، جماعت بندی کی تعلیم ہے اور اس کی عملی مشق ہے. یہی اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اور محبوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. امام احمد کی روایت ہے جماعت میں برکت ہے اور تفرقے میں عذاب ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروشی پڑھیے نکاح کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سید الاولین والآخرین کا ہم نے ارشاد سنا. آپ نے فرمایا جماعت الرحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت میں رحمت ہے اور تفرقے میں عذاب ہے. حج کی اصل میں یہی تعلیم ہے، یہی پیغام ہے، اور عملاً یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کا فائدہ نہ حاصل کریں. اسی بنا پہ حج بیت اللہ کو ایک جامع العبادات کہا گیا ہے. اس بارے میں امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے. ان سے معلوم کیا گیا، سوال ان سے یہ ہوا کہ عبادات میں سب سے عظیم عبادت، مفید عبادت، بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں انہیں بڑا تامل رہا اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا. جب حج کیا تو بے ساختہ بول اٹھے اور اس کے فوائد دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ عظیم فائدے والی جامع عبادات اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے مخصوص کی ہے وہ حج بیت اللہ ہے. تو یہ چند باتیں ہم نے سنی. اس تعلق سے ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حج کے فوائد میں قرآن پاک میں بھی ہم نے سنا کہ قربانی کی بات کی گئی ہے، اور قربانی کس انداز سے دیکھیے. فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا بَائِسَ الْفَقِيرِ. ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام گنتی کے چند دنوں میں ان جانوروں پہ پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ان کا گوشت خود بھی کھائیں یعنی ذبح کرنے کے بعد، اور محتاج فقیر کو بھی کھلائیں. یہاں اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جانوروں میں پڑھنا، ظاہر ہے اللہ کے نام پہ یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، اور یہی عبادت کی روح ہے. یہی تو ہے سارا کچھ. ہماری عبادتیں، ہماری قولی اور فعلی قربانیاں اور عبادتیں اور تمام قسم کی ہر چیز جو کام سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ایام معلومات سے مراد یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے جن میں قربانی کا حکم ہے، جس کی تفصیل ہم آئندہ انشاءاللہ سنیں گے. اور یہ یہاں قربانی وہ بھی مراد ہے، مستحب ہیں، واجب قربانیاں ہیں، اور دیگر قربانیاں وہ سب مراد ہیں. جانوروں کی قربانی دیکھیے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یہ عبادت. اس کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا فائدہ ہے، معاشی اقتصادی فائدہ ہے. یہ ڈھکا چھپا نہیں، آج ہر خاص و عام اس سے واقف ہے کہ جانوروں کی پرورش ہو رہی ہے، پالے جا رہے ہیں، اور دور دراز کے مقامات سے یہاں آ رہے ہیں، اور لاکھوں جانور جمع ہو رہے ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، پھر ان کا گوشت بھیجا جا رہا ہے مستحقین کو. اس بیان کے بعد ہمارے سامنے یہ آیات ایک اور اہم مضمون رکھ رہی ہیں جس میں ہمیں آج کافی وقت دینا ہے. فرمایا جا رہا ہے ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اور اس کے بعد وہ اپنی کیا کریں؟ میل و کچیل دور کریں، یعنی آرام کھولیں، نہائیں، غسل کریں، اور وہ حج عمرہ جو انہوں نے اپنے اوپر واجب یا فرض کیے ہوئے ہیں ان کو پورے کریں. اور پھر اس عظیم گھر ان والا بیت وضع للناس اس کی بات کی جا رہی ہے، آئیں اس کا طواف کریں. یہاں ہمارے سامنے ایک منظر آ رہا ہے، حاجی کی کیفیت آ رہی ہے کہ حاجی قربانی کے وقت، قربانی کے بعد میلے کچیلے حال میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، احرام بھی کچھ گندا ہے، اب وہ دھو رہا ہے، میل اتار رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، بال کٹوا رہا ہے، اچھے لباس پہن رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اور پھر اشارہ ہے کہ آ جائیں طواف زیارہ، طواف افاضہ، حج کا جو رکن ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. اگر آپ نے احرام کھولا ہے تو بغیر احرام کے طواف ادا ہو سکتا ہے. یہاں ہمارے سامنے حج کے اعمال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم ابھی سنیں گے. حج کے احکام کے ضمن میں تفصیلی انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو آئے گی، اور یہی ہمارا آج کا اس محفل کا اہم موضوع ہے. اس پہ کچھ وقت اس انداز سے دیں گے ہم کہ حج کے احکام، اس کی شروط، اس کے بعد فرائض و واجبات، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ادا کرنے کا طریقہ آئے گا. تو حج کے تعلق سے جب ہم سنتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ حج کے کیا معنی ہے. حج اپنے اندر ایک پیغام، یہ عمل رکھتا ہے کہ ایک کلمہ اس کا قابل توجہ ہے. حج کے معنی ہے قصد، ارادہ یا زیارت کا ارادہ کرنا. اور شرعاً تعریف اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حج بیت اللہ کی غرض سے، حج بیت اللہ کی غرض سے یعنی خاص عبادت کی غرض سے، خاص ایک معین وقت میں، معین مقام پہ اس عبادت کو
اللہ کی رضا خاطر ادا کرنا۔ اس سلسلے میں بات آگے بڑھتی ہے تو ہمارے سامنے قرآن پاک سے بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا اور یہ فرض عین عبادت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا ایک مقام جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ فرمایا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کلمات ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی غرض سے قائم کیا گیا وہ وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ جس کا بھی ہم نے ذکر سنا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پہ اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جس میں اسے ادا کرنے کی استطاعت ہو، اور جو کوئی انکار کرے یعنی استطاعت کے باوجود نہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ حج کی فرضیت کے یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ آیت شریفہ کب نازل ہوئی۔ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ ہجرت عظمیٰ کے تیسرے سال ہجرت عظمیٰ ہو گئی ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام گئے، اس کے 3 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یعنی حج کی فرضیت کے ابتدائی احکام 3 ہجری میں آئے، جیسا کہ مورخ قرآن میں مفتی اعظم پاکستان اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کریں انہوں نے لکھا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں ملتی ہے کہ اس کی فرضیت کامل فرضیت 6 سال ہجری میں ہوئی، جیسا کہ یہ ارشاد ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کلمات، اور حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو۔ حقیقت اگر ہم دیکھیں جاننا چاہیں تو حج بیت اللہ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے فرض رہا، ہر نبی رسول اور اس کی امت پہ فرض رہا، وہ ادا کرتے چلے آئے۔ ہمارے لیے فرضیت کے احکام اللہ تعالیٰ نے 3 یا 6 ہجری میں دیے۔ اس تعلق سے احادیث بھی کثیرہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے اعلان فرمائے، اور ایک حدیث شریف ہمارے سامنے اس انداز سے آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا اے لوگوں یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتى قالها 3 ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع۔ کتاب فقہ السنہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، امام مسلم اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ آپ نے سنا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حج کی فرضیت اعلان کر رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک روایت میں ان کا نام بیان کیا گیا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک مسائل کے انبار کو حل کروا دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال؟ آپ خاموش رہے، 3 بار ان صحابی نے پوچھا، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم ہر سال اس کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے۔ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جب حکم نازل ہو تو سنو، غور سے سنو، اس کو قبول کر لو، درمیان میں نہ بولا کرو۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حج فرض ہے ایک بار عمر میں، استطاعت پر ایک بار ادا ہو گیا پورا ادا ہو گیا، جتنی بار آپ ادا کریں گے وہ نفل ہوگا، فرض ادا ہو چکا ایک بار، یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا پوری انسانیت میں۔ دوسری حدیث ہے ہمارے سامنے بہت، ایک میں صرف ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کے آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ وہ حدیث شریف ایسی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ارکان اسلام میں ایک رکن قرار دیا ہے، تو جس میں بات آ رہی ہے آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 اہم ستونوں پر ہے، اور اس میں سے آتے ایک حج۔ کیا ہے اسلام کی بنیادی ستون؟ ایک اللہ اس کے رسول پہ ایمان، ایمان کے بعد نماز کا قیام، نماز قائم کرنا، نماز کے قائم کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب اگر ہیں تو، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور آخری 5واں رکن یہ ہے کہ حج بیت اللہ کرنا اگر استطاعت ہو عمر میں ایک بار، جیسے کہ ہم سن چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پہ حج فرض ہو گیا، استطاعت بھی ہے، کب ادا کریں؟
فوری ادا کریں یا کچھ ٹھہر جائیں؟ ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے اور اس کے بارے میں دو آراء پیش کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ امام شافعی، امام الثوری، امام اوزاعی، ان کے مطابق ساری عمر میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ایک بار پھر درود و سلام ہو، آپ نے حج 10ویں سال ہجری میں ادا کیا، جبکہ حج فرض ہو گیا تھا آپ نے سنا کب؟ 3 ہجری یا 6 ہجری میں۔ یہ ایک دلیل ہے۔ آئیے دوسری رائے وہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بعض ائمہ الشافعیہ کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت کی شروط پائے جانے پر فی الفور اس کو ادا کیا جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اراد الحج فلیعجل فانه قد یمرض المریض او تدل راحلہ او تکون الحاجہ، امام احمد کی روایت ہے۔ واضح ہے ہمارے سامنے، ترجمہ پیش خدمت ہے کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس میں استطاعت پائی جاتی ہے تو فوری طور پہ حج ادا کرنے کی وہ کوشش کرے، صحیح کرے اور جلد سے جلد اس کو ادا کرے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے، ممکن ہے وہ بیمار ہو جائے، یا اس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ ختم ہو جائے، یا اس کے پاس سواری ہے وہ کھو جائے، گم ہو جائے۔ ایک اور ہمیں حدیث شریف اس انداز سے ملتی ہے، آپ نے فرمایا تعجل الحج یعنی الفریدہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، امام احمد کی روایت ہے کہ حج اگر فرض ہو گیا ہے تو فوری طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرو، پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کل کیا پیش آتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی نتیجے کے طور پہ کہ حج جب فرض ہو جائے اور تمام شروط پائے جائیں جن کا ذکر ابھی ہم سنیں گے، تو بلا تاخیر اس کو ادا کرنے کی صحیح کی جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ آئیے ہم ذرا ایک بات اور سن لیں اس تعلق سے، اور بڑی اہم بات ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے، دنیا کی ضرورت ہے، تقاضے ہیں، معلوم ہے کہ تقاضے بعد میں پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن حج ادا کرنے کے لیے نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں ہے، اور اگر نہ کرے ایک شخص وہ تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی پکڑ شدید ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آ رہی ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض الحج علی من استطاع الیہ سبیلا ومن لم یفعل فلیمت علی ای حال شاء یہودیا او نصرانیا او مجوسیا الا ان تکن بہ عذر من مرض او سلطان جابر لا نصیب له فی الشفاعۃ ولا ورود حوض، رواہ الدارمی۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے جس میں استطاعت ہو اس کو ادا کرنے کی، اور جو کوئی استطاعت کے باوجود ادا نہ کرے تو جس حال میں مرنا چاہے مر جائے، یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے، سوائے یہ کہ عذر ہو، مرض کے باعث یا سلطان جائر یا جابر ایک دوسری روایت ہے، وہ اس کو نہ جانے دے، روکے رہے۔ اگر یہ عذر نہیں ہے اور اس حال میں مر گیا کہ حج نہ کیا ہو استطاعت کے باوجود، تو یوم حشر وہ آئے گا، میری شفاعت سے اس کو کوئی حصہ نہیں ہے اور میری حوض کوثر پہ وہ آ نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے، اور کہیں دنیا کی غفلت میں ہم، دنیا کی محبت میں ہم، دنیا کی چاہت میں ہم ان فرائض سے نہ غافل ہو جائیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المنافقون میں ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے کہ حج کی فرضیت ہمارے سامنے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آ گئی۔ جب استطاعت ہے تو حج فرض کرنا لازمی ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنا لازمی ہے، لہذا اس کا علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ فرض عبادت کا علم حاصل کرنا فرض، واجب کا واجب اور سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ حج کے احکام کو جانیں اور بہت اچھی طرح سے جانیں، تاکہ ہم خود بھی صحیح حج ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ میری اور آپ کی بحیثیت مجموعی، انفرادی اور اجتماعی ایسی ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص میرے بھائی جو اس سرزمین مقدسہ کے قریب ہیں، حدود میقات میں ہیں۔ ہم تو ایک بڑے اچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات پائے ہوئے یا موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے علم یہ معلوم کریں، اس کا علم حاصل کریں اور دوسروں کے پیغام پہنچائیں، اس کے کیسٹ پہنچائیں، کتابیں پہنچائیں، حجاج کرام کی خدمت کریں، اور یہ جان لیں ہم کہ دیگر بھی تمام عبادات کی مثل وہی حج قابل قبول ہوگا، مقبول بارگاہ الہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اور آپ کی واضح ہدایت اس تعلق سے فرمایا
खुदू अन्नी मनासिककुम, अपनी इबादत और कुर्बानी के तरीके मुझसे सीखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। ये बयान जारी है, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा सुनेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, अहकाम हज व उम्रा का ये हमारा दूसरा बयान है, यानी दूसरा दर्स है। इससे पहले हमने हज की फर्जियत, फ़वाइद, मंजिलत और हज न करने की उक़ूबत के बारे में सुना। फिर आखिर में ये बात हमारे सामने आई थी कि सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने फरमाया कि खुदू अन्नी मनासिककुम, हज उम्रा अदा करने के तरीके और अपनी कुर्बानी के मुझसे सीखो। हज वही मकबूल बारगाह इलाही होगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पे किया जाए। पिछली गुफ्तगू की रोशनी में हमारे सामने बात आई कि हज फर्ज है और इस्तिताअत पे फर्ज है। जब इस्तिताअत की बात आती है तो हमें हज की शुरूत का मुताला करना होगा और ये मालूम करना होगा कि किस में इस्तिताअत है, किस में नहीं है। शर्त के ताल्लुक से बात जान लीजिए कि इसके माने ये हैं किस चीज का लाजिम होना। और शुरूत की अहमियत दीन में ऐसी है जैसे कि इंसानी जिस्म में रूह की। अगर इंसानी जिस्म में रूह नहीं है तो ज़ाहिर है वो जिस्म मुर्दा है। हज के ताल्लुक से शुरूत की दो बड़ी अनवा हैं। एक शुरूत वजूब हज, यानी ये पाई जाएंगी तो हज फर्ज होगा, ये नहीं होंगी, इसमें से एक भी नहीं होगी तो हज फर्ज नहीं होगा। और दूसरी शुरूत सेहत अदा, यानी हज फर्ज हो गया है लेकिन सेहत अदा की अगर शुरूत नहीं है तो हज का अदा करना सही नहीं होगा। अब आइए हम जरा कभी तफसील में जाते हैं। शुरूत वजूब ये 7 हैं। नंबर 1, इस्लाम का होना। ज़ाहिर गैर मुस्लिम पे हज फर्ज नहीं है। हज क्या कोई भी अमली इबादत फर्ज नहीं है। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि हज की फर्जियत का इल्म होना। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बिलाद कुफ्र में, दारुल हर्ब में, हालत जंग में हों, वह इस्लाम कबूल कर लें और वो अरकान इस्लाम का इल्म ना हासिल कर सकें। तो ज़ाहिर है ये शर्त उनमें नहीं है। लेकिन ये बिलाद इस्लाम में रहने वालों के लिए शर्त नहीं है। जो मुस्लिम ममालिक में रहते हैं उनके लिए नहीं है। ज़ाहिर है उन्हें दीन के अहकाम और फ़राइज़ और अरकान ईमान और अरकान इस्लाम का इल्म होगा। तीसरी शर्त आती है बुलूगत, यानी बालिग। नाबालिग पर फर्ज नहीं है। बुलूगत के ताल्लुक से हम जान लें 3 अलामतें हैं और वो ये, सबसे पहले लड़की की उम्र के 12 साल पूरे हो जाएं और अलामत बुलूगत कोई जाहिर हो जाए तो बालिग है, या लड़की की उम्र के 9 साल पूरे हो जाए उसके बाद अलामत बुलूग है जो निफास जाहिर हो जाए, या नहीं तो दोनों लड़की के 15 कमरी साल पूरे हो जाएं, कोई अलामत जाहिर ना हो तो बालिग हैं। इन पे हज फर्ज है। नाबालिग ने अगर हज अदा किया, बालिग होने पे उसे फर्ज हज अपना अदा करना होगा। और यहाँ ये भी हम सुनते चलें, अगर नाबालिग ने कोई हज किया और उसमें कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसकी बारिश पे फिदिया है, दम है, तो उस पर कोई फिदिया ना उस पे ना उसकी वली पे। चौथी शर्त है अकल का होना। गैर अकल, पागल, मजनू पे हज फर्ज नहीं है। 5वीं शर्त आजाद होना। गुलाम पे या किसी कैद या बादी वगैरह पे हज फर्ज नहीं है। 6वीं शर्त इसमें आती है कुदरत व इस्तेदाद। इसकी जरा शरह मतलूब है। कुदरत व इस्तेदाद के ताल्लुक से पहली बात आती है माल। इंसान की बुनियादी जरूरतों के लिए जो माल है जितना है, उसके अलावा इतना माल हलाल हो कि हज के तमाम अखराजात वो पूरी कर सके। अपने अहल वयाल ज़ेर किफालत अफराद की गुजर औकात के लिए वो अपने पीछे माल छोड़े। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि औलाद अगर जवान है, शादी के काबिल है, तो इसका इंतजाम करना, या शादी फौरी होने वाली है तो इसका इम्कान जल्द है तो हज के मुकाबले में इसको तरजीह देना। तीसरी बात काबिल तवज्जो ये है कि जिम्मेदारी है, घर के आप बड़े हैं, खानदान के बड़े हैं, किसी जमात के या मुल्क के सरबराह हैं और ये आप पे भारी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए अमीन और काबिल एतमाद नायब मुकर्रर करना, वरना हज से रुके रहना। 7वीं शर्त इस सिलसिले में आती है हज का वक्त या जमाना होना। और हज का वक्त तो जमाना है यकुम शव्वाल ता 10 जुल्हिज्जा, यानी ईद उल फित्र के दिन से ईद उल अजहा के दिन तक। दूर दराज के मुमालिक में रहने वालों के लिए वक्त पहले से शुरू हो जाता है। यह हज के जमाने से मुराद यह है कि हज की तमाम शुरूत पूरी हों और हज का जमाना आ जाए। हज की एक शर्त भी मकबूल हो गई और हज का जमाना आ गया तो हज फर्ज नहीं होगा। आइए दूसरी नौ की शुरूत, और वो है सेहत अदा। आइए हम देखते हैं उनमें सबसे पहली बात जो आ रही है वो ये कि सेहत आफियत का होना। सेहत आफियत है, आदमी कमजोर नहीं है, बीमार नहीं है, कोई जिस्मी खामी नहीं है और वो सफर कर सकता है तो हज पे जाए। और ये मुमकिन नहीं है
تو یہ اجازت ہے اس کو کہ اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے، جس کی بارے میں ہم ذرا گفتگو آگے سنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راستہ پرامن ہونا، راستے میں خطرہ نہ ہو، جان کا، مال کا، جنگ وغیرہ، وبا یا جنگلی جانور نہ ہوں۔ تیسری چیز یہ خاتون کے لیے محرم کا ہونا، خاتون کے ساتھ عاقل، بالغ، مسلم، دیانتدار مرد محرم کا ہونا ضروری ہے، خواہ محرم اپنے خرچ پہ سفر حج کرے، احرام باندھے یا نہ باندھے۔ علماء کرام اس تعلق سے یہاں لکھتے ہیں کہ خاتون فاسق فاجر کو محرم نہ بنائے اگرچہ اس کا شوہر۔ یہاں استثناء وہ یہ ہے کہ بعض خواتین کے محرم نہیں ہیں، مثلا بیوائیں ہیں، یتیم، لاوارث، شہداء کی بیویاں ہیں، ان کو چاہیے کہ خواتین کی جماعت کے ساتھ وہ حج کر سکتی ہیں۔ ان خواتین کی جماعت کا ظاہر کوئی محرم مرد ہی ہوگا۔ اس بارے میں امام ابن تیمیہ کی ایک فتویٰ ہم سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ہوں۔ اگر کسی خاتون نے بغیر محرم کے یا کسی غیر استطاعت رکھنے والے نے حج کیا تو حج تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ کتاب فقہ سنہ میں یہ بات ہے۔ بہرحال خاتون نے اگر جان بوجھ کے محرم چھوڑا تو اس پہ محرم چھوڑنے کا گناہ ہے۔ چوتھی بات اس شرط میں، صحت ادا کی شرطوں میں چوتھی یہ ہے کہ خاتون کا عدت میں نہ ہونا۔ اگر حج پہ روانہ ہو رہی ہے، وہ عدت میں آ گئی، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمام وفات پانے والوں پہ اپنی رحمت کرے، تو اب روانہ نہ ہو۔ لیکن حج کے دوران اگر وہ وفات پا چکے ان کے شوہر اور وہ عدت میں آ گئی تو عدت وفات کے دن سے شروع ہو گئی ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ حج مکمل کر لے اور اپنے گھر پہنچ کے باقی عدت کے دن پوری کرے۔ پانچویں شرط صحت ادا کی ہے کہ حکومت یا کسی قانون بادشاہ وقت کی پابندی کا نہ ہونا۔ اگر مرا کو روکا گیا ہے، منع کیا جا رہا ہے، جیسے کہ حدیث شریف گزر چکی ہے پچھلے مجلس کے بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر سلطان جائر روک رہا ہے تو روکے رہنا یہ عذر شرعی ہے۔ اس صورت میں حج کے لیے نہ روانہ ہوا جائے تو یہاں ہمارے سامنے کل یہ شروط آ گئی، 7 فرضیت کی اور 5 صحت ادا کی، 12 شروط ہو گئی۔ عمرہ کی بھی ہم شروط سنتے چلیں۔ عمرہ کی شروط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو حج کی وجوب کی شروط ہیں وہی ہیں جو ہم نے سنی، اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں اس کے لیے وہ ضروری ہے، یعنی احرام بھی اس کی شرط ہے۔ بہر امام احناف کے نزدیک اور امام مالک کے مطابق عمرہ ادا کرنا سنت ہے عمر میں ایک بار۔ دیگر ائمہ کرام یعنی شافعی، حنابلہ کے نزدیک عمرہ ادا کرنا عمر میں ایک بار یہ ان کے نزدیک واجب ہوتا ہے۔ اب آئیے شروط کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حج کے فرائض و ارکان کا ہے۔ فرائض و ارکان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہم آپ دیتے ہیں عمارت کے ارکان، بنیادیں اور ستون اور ڈھانچہ پورا ہے۔ اگر کسی عمارت کا ستون، ڈھانچہ نہیں ہے، بنیادیں نہیں ہے تو وہ عمارت کتنے عرصے کھڑی رہے گی؟ اس کا کھڑا ہونا اسی لیے ممکن ہے کہ اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہوں۔ فرائض کا تعلق پہلے ہم معنی اس کو سن لیں۔ فرائض کا مفرد ہے فرض، اور جس کے معنی کسی چیز کا واجب ہو جانا۔ ارکان کا مفرد ہے رکن، اور رکن کے معنی ہے اعتماد، بھروسہ و تابعہ۔ امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق شرعاً فرض کا حکم یہ ہے کہ جس کا ثبوت کتاب اور سنت یعنی قرآن اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ لہذا میں معلوم ہوا کہ کسی بھی عبادت کا ایک فرض یا ایک رکن مفقود ہوا یا غلط ہوا یا باطل ہوا یا فاسد ہوا تو وہ عبادت غیر صحیح ہوگی۔ حج کے تعلق سے ہم یہ جانیں کہ حج کے 3 فرائض ہیں جس میں 2 ارکان بھی ہیں۔ ایک فرض احرام نیت کے ساتھ اور ایک بار تلبیہ یا اس کے قائم مقام ذکر۔ دوسرا فرض جو حج کا رکن بھی ہے وہ وقوف عرفہ، میدان وقوف عرفہ۔ تیسرا طواف افادہ یا طواف زیارہ، یہ بھی حج کا فرض ہے اور رکن بھی ہے۔ اب اس کی مختصر ہم شرح سنتے ہیں، ان کا مختصر بیان سن رہے ہیں اور ہم بڑی تیزی سے گزر جائیں گے چونکہ آگے چل کے جب ہم حج اور عمرہ ادا کرنے کا طریقہ ہم سنیں گے اور دیکھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل ایک بار پھر ہمارے سامنے آئے گی۔ دیکھیے پہلا رکن کتنا اہم ہے، احرام باندھنا۔ ظاہر ہے یہ احکام کے مطابق احرام باندھنا حج کا خاص لباس ہے، اس کا مستقل بیان ہم انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ احرام کے ساتھ نیت ہے، خلوص نیت ہر عمل کے لیے لازمی ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا بیان بھی حدیث شریف آگے ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس کی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد، اور بنیاد گہری ہو، چاروں طرف کنکریٹ اور لوہے کا جال بچھا ہو، جتنا گہری یہ بنیاد ہوگی اور جتنے زیادہ اس کا جال نیچے تک بچھا ہوگا زمین میں، اتنی ہی وہ عمارت کی مضبوطی ہوگی، عمارت اتنی ہی وہ قوی ہوگی۔ بالکل یہی حال نیت کا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس احرام اور نیت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ایک بار تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمत लक वल-मुल्क ला शरीक लक। ये हमने मुख्तसर हाल सुना पहले रुकन का। दूसरा फर्ज रुकन आ रहा है वकूफ अरफात, ये अहम है, जरा सुन लीजिए। इसका वक्त मुकर्रर है, वो ये कि सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है। ज़वाल शम्स जोहर की नमाज के वक्त से इसका वक्त शुरू हो जाता है और दूसरे दिन 10 ज़ुल्हिज्जा तुलुए फजर तक रहता है। यह हनाफ, शाफिया और मालिकी के मुताबिक है, जबकि हनाबिला के मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा तुलुए फजर से इसका वक्त शुरू हो जाता है और 10 तारीख तुलुए फजर तक बाकी रहता है। इस वक्त से कब्ल या बाद वकूफ किया गया तो बातिल होगा। यह फर्ज वक्त है, याद रखिए। वाजिब के ताल्लुक से भी इसका बयान एक बार फिर आएगा मैं सामने। तीसरा हज का फर्ज और रुकन वो ये है तवाफ इफादा, तवाफ ज़ियारा। इसका वक्त सुन लीजिए, और वो है, इससे मुराद तवाफ से ये है कि काबतुल्लाह गिर तवाफ करना, जिसका जिक्र हम पिछले दर्स में सुन चुके हैं, उसके हवाले से बात आई। वक्त है 10 ज़ुल्हिज्जा तुलुए फजर से 12 ज़ुल्हिज्जा कब्ल अज़ गुरूब शम्स, कम अज कम 4 चक्कर वाजिब है, याद हो जाए। 13 ज़ुल्हिज्जा तक मकरूह तहरीमी है। अगर किसी सबब से भूल या उज़्र के बायस इस वक्त के दौरान अदा ना हो सके तो पहली फुर्सत में कभी भी अदा कर लिया जाए। ताखीर के बायस तर्क वाजिब होगा, जिसका फिदिया एकदम होगा आइम्मा कराम हनफिया, शाफिया और हनाबिला के मुताबिक। अलबत्ता मालिकी के मुताबिक इंतहाई वक्त माह ज़ुल्हिज्जा का आखिरी दिन है और उसके बाद तवाफ इफादा अदा नहीं होगा उनके मुताबिक। यहां एक बात हम सुन लें, जब तक कि तवाफ इफादा अदा नहीं होगा, ये शौहर बीवी का खुसूस ताल्लुक और उसके दवाई, बोस कनार वगैरह, ये सब हराम रहेंगे। अब उम्रा के फराइज का भी हम अरकान का भी बयान सुनते चले। इसका एक ही फर्ज है और वो है तवाफ बैतुल्लाह के कम से कम 4 चक्कर। फराइज के बाद जो नंबर आता है हज के वाजिबात का, और हज के वाजिबात के ताल्लुक से एक मिसाल सुनते चले, ऐसी है जैसे कि आपने एक इमारत खड़ी की हो, उसकी बुनियादें भी गहरी हों, मजबूत हों, उसका ढांचा भी खड़ा हो, पिलर और बीम भी सारे खड़े हों, दीवारें ना हो, जाहिर उसे कौन इमारत कहेगा। वाजिबात की मिसाल ऐसी है कि उस इमारत में दीवारें हों, चुनाई हो गई हो, दीवारें दरवाजे लग गए हों। अब वाजिबात के ताल्लुक से अगर हम सुनते हैं तो हज के वाजिबात की तादाद यूं तो 36 बनती है, यानी वाजिबात उनके अमाल की वाजिबात, लेकिन हज की जो बराह रास्त वाजिबात हैं वो कुल 9 है। तो मैं आपकी खिदमत में इस वक्त हज की 9 वाजिबात का बयान वो भी मुख्तसर आप पेश करूंगा। पहला वाजिब ये है कि हुदूद मीकात, हुदूद हरम में हालत एहराम में दाखिल होना। इसकी वजाहत हम सुनते चले। आफाकी यानी हुदूद मीकात से बाहर रहने वाले का हज या उम्रा या हरम में मक्का का कस्द हो तो उस पर वाजिब है कि वो हुदूद मीकात में दाखिल होने से कबल हालत एहराम में आए। हुदूद मीकात के बारे में मुस्तकिल बयान इंशाअल्लाह ताला आएगा, लेकिन जो किसी उज़्र से हज का तवाफ इफादा ना अदा कर सका और उसके बगैर वो चला गया, तो बगैर एहराम के उसके लिए इजाजत है कि वो यहाँ आए और तवाफ इफादा करके चला जाए। दीगर अइम्मा के नजदीक हज उम्रा का इरादा ना हो तो बगैर एहराम के दाखिल होना जायज है। ये तो हमने आफाकी की मीकात सुनी। आइए दूसरे लोग अहले हिल जो हुदूद मीकात के अंदर रहते हैं, उनकी मीकात ये है कि उनको हज करना है, उम्रा करना है, तो हालत एहराम में हुदूद हरम में दाखिल होंगे, हुदूद हरम है। तीसरे लोग आ रहे हैं वो हैं अहले हरम, उनकी मीकात यानी अहले हरम वो जो हुदूद हरम के अंदर रहते हैं। अगर उनको हज का इरादा उनको करना है, हज का कस्द है, तो अपने घर या हरम के अंदर कहीं से भी एहराम बांध सकते हैं। उम्रा का इरादा है तो उम्रा के लिए उनको हुदूद हरम के बाहर आना होगा, हुदूद हरम के बाहर से आके वो एहराम बांधे और फिर जाए। ये एक वाजिब जिसका मुख्तसर हमने बयान सुना। दूसरा वाजिब आता है वकूफ अरफात, वकूफ मैदान अरफात का वक्त। वो पहले हमने फर्ज सुना था रुकन, आपने देखा 9 ज़ुल्हिज्जा जोहर के वक्त से लेकर दूसरे दिन तुले फजर तक, लेकिन यहां फर्ज वाजिब वक्त है 9 ज़ुल्हिज्जा ज़वाल शम्स जोहर के वक्त से लेकर कामिल गुरूब शम्स तक वहां रहना। अगर इससे पहले वहां से निकल गए तो तर्क वाजिब होगा।